يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ بچوں کے اندر ضد کا مادہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس کے کچھ اسباب ہیں. آئیے اس اسباب کو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی وجہ جو بچوں کے اندر ضد کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر والدین میں سے والدہ یا والد ان کے اندر ضد کی جو صفت ہے وہ پائی جائے تو بچہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے، بچہ اس کو کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے سلسلے میں تدریجاً آہستہ آہستہ بچے کے اندر ضد کا جو مادہ ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابتدائی ایج میں 2 سے 3 سال کی جو ایج ہوتی ہے اس میں بچہ کاپی سے سیکھتا ہے، وہ ہر چیز کو کاپی کرتا ہے، ہر چیز کو نقل کرتا ہے. تو اگر والدین کے اندر یہ صفت پائی جائے ضد کی تو بچوں کے اندر وہ آہستہ آہستہ منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ بچوں کی کوئی جو جائز حاجات ہوتی ہیں، جو لاجیکل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جیسے کھانے کی، پینے کی، لباس کی، کھیل کود کی، تفریح کی، اگر وہ جائز حاجات ہوں ان کو پورا نہ کیا جائے تو بچوں کے اندر عدم اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے اور نتیجتاً اس کے اندر ضد کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. تیسری وجہ بچوں کے اندر مساوات کا عمل نہ کرنا، بچوں کے اندر تفریق کرنا. جب بچے کے اندر ایکوالٹی نہیں ہوتی، جب ان کے اندر صحیح طرح سے ان کو اہتمام نہیں دیا جاتا تو بچوں کے اندر ضد کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ بچہ چاہتا ہے کہ مجھے امپورٹنس دی جائے، مجھے میرے ساتھ اہتمام کا معاملہ کیا جائے. تو جب کوئی دیکھتا ہے کہ مجھے امپورٹنس نہیں دی جا رہی تو وہ بھی اس کو ضد کی طرف لے جاتی ہے. چوتھی وجہ سارا دن بچوں کو کہنا کہ یہ کرو، وہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہاں جاؤ، یہاں نہ جاؤ، خاص طور پر دوسروں کے سامنے، جس کے نتیجے میں بچوں کے اندر ضد کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. پانچویں وجہ مسلسل انکار یا سزا دینا، کہ جب بھی بچہ کو اپنی بات لے کر آئے تو ہم اس کو نہ کہیں اور ہر بات اس کو سزا دیں، ہر بات پر ڈانٹیں، اور مسلسل انکار کرنے سے اندر بچوں کے اندر ضد کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. چھٹی بات معاملات میں عدم پختگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچے نے آج کوئی اچھا کام کیا ہے تو آپ نے اس کو انعام دیا، کل اس نے کوئی وہی اچھا کام کیا تو آپ نے انعام نہیں دیا، یا بچے نے آج کوئی غلط کام کیا تو آپ نے کوئی سزا دی اور کل وہی بچے نے غلط کام کیا تو آپ نے سزا نہیں دی. تو یہ معاملات کے اندر عدم پختگی ہے، یہ بچے کو ضد کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے گھروں کے اندر والدین اور بچوں کے درمیان یہ بات بالکل کلیئر ہو کہ اگر یہ اچھا کام کرو گے تو اس طرح کی اچھی انعام ملے گا، اور اگر یہ برا کام کرو گے تو اس طرح کی بری سزا ملے گی. ساتویں وجہ بچوں کی ہر خواہش کو پوری کرنا، چاہے وہ ایک ہی خواہش ہو اس کو بار بار کیا جائے. تو اس سے بچوں کے اندر حب الذات یعنی کہ اپنی امپورٹنس اور ایگو پیدا ہو جاتی ہے، اور جو بچے کو ضد کی طرف لے جاتی ہے جب اس کی وہ خواہش پوری نہ ہو. آٹھویں وجہ بچوں پر بالکل پابندی لگانا، بچوں کو دیکھنا اور ان کو پابندی لگانا، یہ نہیں کرنا، وہ منع ہے، یہ منع ہے، وہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو. اس سے بچے جو ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں، اور تنگ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کے اندر ضد کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ہوگی. انشاءاللہ اگلے جو ویڈیو ہوگی اس میں یہ کوشش ہوگی کہ ہم یہ بات ڈسکس کر سکیں کہ بچوں کے اندر ضد کا جو مادہ ہے اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.